کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد، بگڑے بھی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم دے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر بسات عز و نیاز ہدیہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر اس مالک نے انسان بنایا، اور انسان بنان تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ ماہ شعبان المعظم شریف اپنیاں عظمتاں برکتاں رفعاتاں دے نال رواں دمائیں رات جو بیتی ہے الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں، اور وہ سارے خوش نصیب نے مقدرہ والے نے جنہاں نے اس رات نو گزشتہ رات نو اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دے اندر اس رات نو گزاریا، جنہ دیاں زبانہ تے یا اللہ دا ذکر سی یا اللہ دے رسول دا ذکر سی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی جو اپنے مالک نال عہد و پیمان کی تھی، جنہ گناہاں تو توبہ کی تھی، اللہ سانو ادھے استقامت عطا فرمائے، اور تا دم آخر اعمال صالحہ دا سانو ارتکاب کرنے والا بنائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، توبو اللہ توبۃ نصوحا، اللہ دے حضور سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا نصیحت والی توبہ، ایسی توبہ کہ جس گناہ تو توبہ کر لئی دوبارہ تیری زندگی دی شام ہو جائے مگر اس گناہ وال پلٹ کے تو نہ دیکھی، کائنات دی نظام دے اندر تغیر و تبدل تے آ جائے مگر تیری توبہ دے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ایک کوئی توبہ نہیں کہ رات اسی توبہ کی تھی یا اللہ میری توبہ تے سود دا کاروبار کروالا اسی طرح پھر دن چڑھے تے جناب وہ معاملہ تو اسی طرح ہی ہون، چوریاں کروالا اسی طرح چوریاں کرے، کٹ تولن والا اسی طرح کٹ تولے، ماں باپ دی نافرمانی کرنے والا اسی طرح ماں باپ دی نافرمانی کرے، نمازہ ضائع کرنے والا اسی طرح نمازہ ضائع کردہ نظر آئے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ دا معنی ہے پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا۔ جے رجوع اللہ ہے، اللہ دی طرف تیرا رجوع ہے، توبہ تے اس واسطے کیتی جاندی ہے نا
کہ یا اللہ پیچھے جننے گناہ ہو گئے، توبہ دا مطلب تھی نا یا اللہ پیچھے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کر دے، آج تو بعد نہیں کرا تے جڑا کہہ کے رب نو تے پھر کردا ہے او کی سمجھدا اپنے آپ تو لمحہ فکری ہے۔ توبہ ہمیشہ یاد رکھیا جی اس چیز دا نائیں کہ جس گناہ تو توبہ کر لئی دوبارہ زندگی چ او گناہ تیری زندگی چ نہ آئے، تے کوشش کرو کہ ہر گناہ تو توبہ کیتی جائے، انسان اپنے گناہ مت شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے، نادم ہوئے۔ اور میں تسی ایگری کرو گے اس گل نال، بندہ جدو گناہ کر بیٹھتا ہے نا تے او دا ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے، اندروں آواز ہوندی ہے، او دا ضمیر انہوں جھنجھوڑتا ہے، ایک ہی کر بیٹھا ہے، ہونی ویل ہے، ہونی ٹائم ہے، ہونی معافی مانگ لے اپنے رب کو، ہونی توبہ کر لے۔ بد نصیبی انہاں لوکاں دی کہ جنہاں نوں توبہ دی توفیق ہی نہیں ملدی، ایویں زندگی گزار کے چلے جاندے نے، بد نصیبی انہاں لوگاں دی تے وہ لوگ نصیبہ والے نے، مقدرہ والے نے، پاویں 100 واری نہیں 1000 واری 1,00,000 واری بھی توبہ کرنی پوے تے ضرور کرو۔ میں کی کہہ رہا ہوں 1,00,000 واری بھی توبہ کرنی پئے تے توبہ پھر بھی جاری رکھے آ رہی۔ حکم ہے کہ جس گناہ تو توبہ کیتی ہے دوبارہ وہ گناہ نہ کرو، لیکن اگر نہ چاہدیاں ہویا بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، پھر ہو گیا ہے، اللہ نے سانو ایڈا پیارا دین دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے محبوب اپنے غلاموں نو کہہ دیو، انہاں لوگاں نو کہہ دیو تو جنوں توبہ کرے گا تیرا رب تیری توبہ ادوں ہی قبول کرے گا، حتیٰ کہ تا دم آخر آخری ویلا ہوئے بندہ اگر ساری زندگی بھی توبہ نہیں نہ کی تھی، اگر اس ویلے بھی توفیق مل جائے، لیکن وہ توفیق ملن دی بات ہے، اس ویلے بھی وہ توبہ کر کے اگر دنیا تو جا رہا ہے تے اللہ ادو بھی وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ تا دروازہ بند نہیں ہویا، یہ ہمیشہ واسے کھلے ہیں تا دم آخر، لیکن کوشش کرو کہ آج اللہ نے جوانی دیتی ہے، جوانی چ توبہ کرو۔ جب میں رات واقعہ سنایا حضرت فضیل بن عیاض والا، جوانی چ توبہ کرو پھر مزہ ہے۔ جدو جوانی چ توبہ کردا ہے اس یہودی نے آکھیا کہ میں تو راہ چ پڑھے ہے امت مصطفیٰ نو اللہ اے انعام دا نوازے گا، شرط میں سچی توبہ ہوئے انہوں انعام کی ملے گا۔ وہ اگر انج ہاتھ زمین تے مارے گا نا، جنی خاک وہ دے ہاتھ لے آئے گی ساری خاک سونا بن جائے گی۔ توبہ تے اسی بڑی کیتی ہے، اسی ہاتھ مارنے کیا اسی نبی پاک دی امت نہیں، کیا اسی امت مصطفیٰ چ نہیں؟ فضیل بن عیاض نے ہاتھ ماریا ساریاں ٹھکریاں سونا بن گئیاں، اسی توبہ کرنے یا اللہ میری توبہ، ہاتھ مار کے دیکھو سونا بن دی ہے نہیں بنی تو پھر ساری توبہ چ فرق ہے، سوچنا پئے گا کوئی کمی ہے، توبہ چ نقش ہے ادھوری ہے، جدو صحیح توبہ ہوئے گی پھر تینوں یہ مقام ضرور حاصل ہوئے گا۔ اس واسطے سلطان باہو دے بارے ملدا نا ساری وہ جناب وہ زمین ہی سونے دی بنا چھڑی، اولیاء دے بارے مختلف اقوال ملدے نے، ایک ہی ہے اللہ اپنے بندیاں نو پھر طاقتاں دیندا ہے، انعامات دیندا ہے رب اپنے بندیاں نو، تو بات دور نہ نکل جائے۔ توبہ ضرور کرو، ہر روز توبہ کرو، ہر ویلے توبہ کرو، ہر ٹائم تہاڈی زبان تے اے ورد بنا لو، اپنی زندگی شامل کر لو، ہر ویلے کیا کرو استغفار کریا کرو، یا اللہ میری توبہ، 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 ایک کہندے رہیا کرو، پتہ نہیں تیری زبان زندگی دا وہ آخری وہ بالکل لمحات ہون تے تیرے زبان چو نکلے یا اللہ میری توبہ ہے جسم چو جان نکل جائے تے بیڑا پار ہو جائے گا نا، کیوں جی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بخاری شریف دی حدیث تو سب بارہا مرتبہ سنیا واقعہ، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے خود صحابہ نو سنائی ہے بات،
صحابہ بیٹھے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ توبہ دا دروازہ کھلے ہے۔ بنی اسرائیل چ ایک بندہ سی، انہیں 99 بندے قتل کیتے سن، 99۔ راہب دے کول گیا، جا کے کہنے لگا کہ اینے بندیاں دا قاتل نہ گناہ ہو گیا ہے، کوئی معافی دی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ وہ فوراً، میں کہاں گا وہ ناشنا سی، وہ فوراً کہنے لگا بھئی وہ ایڈا وڈا گناہ گار 99 بندے قتل کیتے تینوں معافی کی میں لبنی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا جی میں نو معافی نہیں نہ لبنی تو پھر 100 تے پورا کرانا۔ انہوں بھی قتل کر دیتا اس راہب نو، کنا ہو گیا 100، ایک 100 بندہ انہیں قتل کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن پھر خیال آیا کہ یار تو 100 بندے دا قاتل ہے، تیرا کی بنے گا؟ ضمیر ملامت کرتا ہے نا، خیال آ گیا، یہ تڑپ پیدا ہو گئی، پھر ٹر پیا۔ انہوں نے کہا نہیں یار جو بھی ہے نا غلطی ہو گئی ہے، اللہ کو معافی منگنی چاہیے۔ کس سے صاحب علم دے کول آیا، بھئی اے معاملہ بن گیا ہون دسو۔ انہوں نے کہا کہ او جڑی بستی ہے نا وہ اللہ والے دی ہے، اتھے چلا جائے دا کوئی حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اتھے جایا میری توبہ دا کوئی سب، انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا ان توبہ دا ارادہ لے کے، اے بات سمجھے والی، توبہ دا ارادہ لے کے، ہن ایس مرتبہ او سچا ارادہ لے کے کہ میں توبہ واسطے جا رہا ہوں، کہ نیت لے کے وہ نکلیا، بس پیغام اجل آ گیا، نکلے اسی پیغام اجل آ گیا، موت دا وقت آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، جسم چو جان نکل گئی۔ عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے، دوزخ والے۔ اور دوزخ والے کیا لگے یہ بندہ 100 بندے دا قاتل، یہ دیتے جہنم واجب۔ جنت والے، رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں پاویں جو بھی سی توبہ واسطے نکلے۔ اس بات نو حضور بیان کر رہے ہیں بخاری دے لفظ، خلاصہ نظر کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ تعالیٰ نے زمین و فرشتیاں حکم فرمایا، اے فرشتیو زمین ماپ لو، اگر تے اے اللہ جڑے میرے بندے نے برگزیدہ بندے انہاں دی بستی دے قریب پہنچ چکے ہیں تے پھر انہوں جنت لے جائے، اے جنت دا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر اس تو دور ہی اپنی بستی دے قریب ہے تے فرمایا پھر انہوں اے عذاب دا مستحق ہوئے گا۔ حضور فرماتے نے بظاہر وہ بندہ لے چند قدم ہی چلے آسی، اللہ والیاں دی بستی تو دور سی، مگر جدوں او ارادہ ہوتا دیکھیا نا اللہ پاک نے، اللہ نے حکم فرمایا اے زمین اے میرا بندہ میری محبت لے کے میرے تو ڈرتا ہویا توبہ دا ارادہ لے کے نیت لے کے اے آ رہا سی، اے زمین سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی، فرشتیاں نے پیمائش کی تھی، ماپیا تے فاصلہ تھوڑا رہ گیا سی، اللہ والے دی بستی قریب سی۔ فیصلہ کی ہویا، فرشتے جنت والے رحمت والے کہنے لگے اے ویکھو فاصلہ تھوڑا رہ گیا ہے، لہٰذا یہ جنت دا مستحق بن گیا ہے۔ مطلب کی ہویا، اللہ کیویں کیویں اپنے بندیاں نو بخشدا ہے، یہ بہانہ ہے نا، کیویں کیویں اللہ اپنے بندیاں نو معاف کردا ہے۔ اگر بنی اسرائیل دا گناہگار جڑا 100 بندیاں دا قاتل ہوئے اونوں معافی مل سکدی ہے، او دے گناہ معاف ہو سکدے نے، تے جڑا او دے معبود دا امتی او دے گناہ معاف نہیں ہو سکدے۔ شرط وی سچے دل نال اسی توبہ تے کریے نا، 100 بندیاں دا قاتل معاف ہو گیا، اونوں معافی مل گئی، او دے گناہ معاف ہو گئے، تے جڑا او دے معبود دا امتی ہے، اس واسطے امتی نے بھی سوچنا چاہیے ہے ہونی ٹائم ہے، ہونی آ جاواں آج ہی اللہ کو معافی مانگ لواں۔ لیکن افسوس یہ بھی ہے اج دا حضور دا غلام اس پاسے دھیان ہی نہیں ہے، امتی ہے حضور دا مگر یہ خیال ہی نہیں ہے، یہ شعور ہی نہیں ہے کہ میں توبہ کراں۔ وہ اپنی زندگی نو سمجھدا ہے پتہ نہیں میں جناب وال چٹے ہون گے، پوتریاں والا ہوواں گا، دوتریاں والا ہوواں گا تے پھر مینوں موت آنی ہے۔ بھئی وہ خالق کی دی مرضی ہے، ماں دے پیٹ چ تینوں لے جائے تے پھر کی کریں گا؟
بچپن چ لے جائے جوانی چ لے جائے بڑھاپے چ لے جائے وہ تقسیم ہے مرضی جدو مرضی لے جائے توبہ دا حج ویلا ہے توبہ دا دروازہ کھلیا ہے رب دی رحمت آوازاں دے رہی ہے اے خاص راتاں اللہ نے ساڈے واسطے بنائیاں نے میرے بندے کسے طریقے نال آن میری بارگاہ چ معافی طلب کرن میں او تے گناہ معاف کراں اور اللہ دا قرآن کھولو بندے دے ذہن چ خیال آیا ساڈا رب ہورے کتھے وے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا اچھی بولو نا سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندے یہ سوال کر دینے کہ ساڑا رب کتھے وے محبوب انہوں نے کہہ دیو کہ رب دور نہیں ہے رب تے تواڈے قریب ہے رب تے تواڈے قریب ہے اسی سمجھ دے نہیں نا اللہ تے ساڑے قریب ہے اچھا یہ بھی وضاحت کر دیتی کنہ کا قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید رگے جان جنہوں سے نا شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے کتوں شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے یہ تھی بڑی مزے دی گال ہے جے توڑا ذوق ہوئے میں سنا دیں اچھا اپنی بات آئی تے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید ورید اس رگ نو کیا جاندہ ہے جس رگ دے ذریعے پورے جسم نو خون سپلائی ہوتا ہے ورید اس رگ دا نا ہے بعض نے کیا کہ اے شاہ رگ مراد ہے بعض نے کیا نہیں اے دل دے قریب ایک رگ ہے اس سے مراد ہوئے دونوں مانے اسی منن واسطے تیار ہیں دونوں ٹھیک نہیں اگر ایک کہیے کہ شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے اللہ نے اپنی ذات دے بارے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں اپنے یار دی باری آئی تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ کری آؤ مسلمان بھائیو تو بھی نہ سنے جب آدھو نہ نکل جائے امام الانبیاء دے بارے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ تھے ایک اور اشارہ دینا چاہنا نبی دے بارے فرمایا نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے جان تو بھی قریب ہے جان کتھے ہوئے سارے جسم وچ سمائی ہوئی ہے سارے جسم تیرے لوں وچ جان ہے تے جدو جان نکل جائے بندہ ختم ہو جاندہ ہے تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب او لوگو تیرا جان تو زیادہ قریب ہے کیا تیری آواز نہیں سن سکتا ہاں میں تینوں دسنا وا اج دا مولوی آندا نہیں نبی نو پتہ کوئی نہیں نبی سن نہیں سکتا نبی ویکھ نہیں سکتا ساڈا عقیدہ ہے تے اخباری عقیدہ نہیں اللہ دے قرآن والا عقیدہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی جان تو بھی قریب ہے جڑا جان تو بھی زیادہ قریب ہے او تیری میری آواز بھی سندا ہے تینوں مینوں ویکھ بھی سکتا ہے بلکہ ساڈا عقیدہ اس تو بھی اگلا ہے اگر کوئی بندہ زبان نہ بھی بولدا ہوئے بس دل وچ دل دا کنیکشن گنبد خضرا جوڑیا ہوئے تے پھر کی ہوئے دل وچ کہندا ہوئے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ دل وچ حضور تے درود پڑھدا ہوئے یا حضور دا نام لیندا ہوئے یا اے کہندا ہوئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا پیار نال محبت نال سارے خدرا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا تمہیں ہویا آخری میرا سہارا یا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا کوئی بندہ چپ نہ رہے اپنے آقا نو پکارو حضور ساڈی آواز سن دینے دائیں تسی اپنا سنانے اے کہنے بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا
یا رسول اللہ۔ آؤ حضرات کیوں نہ امام الانبیاء دا نام لئیے، سانو تے قرآن نے اے سکھایا ہے۔ میں تنو واقعہ سنانا چاہنا، ساڑھے باپ جناب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، کھولو اللہ دا قرآن فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم۔ اللہ نے کلمات سکھائے نے بذریعہ القا، او کلمات کی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے ایک کلمات جڑے اللہ نے سکھائے نے او کلمات کی نے فرمایا انہاں کلمات دے وچوں چند کلمے نے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام جدو زمین تے آگے او دانا کھا بیٹھے، اللہ نے فرمایا آدم نکل جاؤ، آدم زمین تے آگے، ہن دنے رو رہے نے رات رو رہے نے، اٹھ دیا بندیاں چل دیا پھر دیا، ہر ویلے رو رو کے اللہ دی بارگاہ عرض کر دینے مولا مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معافی دے دے، اللہ مینوں معافی دے دے۔ کون رو رہا ہے؟ ساڈے باپ رو رہے نے۔ افسوس اج انہاں لفظاں دا بھی انکار کیتا جاندا ہے۔ مرزا بغیرت آندا ہے، او خبیث آندا ہے، اے جناب روایتی کوئی نہیں، اے بالکل کہانی ہے۔ میں تینوں بخانا وا بہت سارے محدثین نے بیان کیتا، مفسرین بیان کر دے نے، شارحین نے بیان کیتا، اہل علم نے بیان کیتا۔ حضرات ادھر جناب آدم علیہ السلام آپ جدو زمین تے آ گئے تے دن رات رو رہے نے اللہ مینوں معاف کر دے تے معافی دی آواز معافی منگ رہے نے۔ کیویں معافی منگ رہے نے؟ بلکہ قرآن نے وہ لفظ بھی بیان کیتے نے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اللہ میں خسارے والا، اللہ میں نقصان کر بیٹھا، تیرے بغیر میں کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ہر ویلے رو رو کے اللہ دی بارگاہ عرض و معروض کرے نے، روندیاں روندیاں 350 سال دا طویل عرصہ گزر گیا۔ جدوں 350 سال گزر گئے اور اللہ نے ایک جملے سکھائے نے، یعنی بذریعہ القا اللہ نے القا ڈالیا قلب آدم دندر۔ اے پیارے آدم جی مولا فرمایا نظر آسمان ول اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے نے 350 سال آپ نے شرم دی وجہ تو اپنی نظر آسمان ول اٹھائیاں ہی کوئی نہیں۔ اج اپنے آپ والے دیکھو اسی ہزارہ گناہ کرنے ہاں، قدم قدم تے گناہ کرنے ہاں، تے پھر اس زمین تے سینے تے آکڑ آکڑ کے چلنے ہاں۔ اور اپنے باپ والے دیکھو جناب آدم علیہ السلام آسمان ول نظر ہی نہیں اٹھائیاں۔ اللہ مینوں حیا ہوندی ہے، اللہ مینوں شرم ہوندی ہے، ساڈے باپ نے نظر ہی نہیں اٹھائیاں۔ 350 سال تو بعد اللہ نے القا فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات۔ اے پیارے آدم جی مولا فرمایا اپنا چہرہ آسمان ول اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام فرماؤندے نے جدوں اللہ نے القا ڈالیا میں چہرہ آسمان ول اٹھایا، بیٹھا فرشتے نظر اللہ دے عرش تک چلی گئی ہے، بیٹھا فرشتیاں نظر اللہ دے عرش سے چلی گئی ہے۔ جدو عرش الہی تے نظر گئی ہے میں ویکھیا اللہ دے عرش تے نام لکھیا ہویا ہے۔ کی لکھیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ دے نام دے نال ایک پیارا جا نام لکھیا ہویا ہے، ایک سونا جا نام لکھیا ہویا ہے۔ یہ سارا کچھ طریقہ رب سکھا رہا ہے بذریعہ القا۔ آدم علیہ السلام نے جدو نام ویکھیا تے عرض کیتا مولا یہ جڑا نا اپنے نا دے نال جوڑ کے لکھی آئی تینو ایسے نا دا واسطہ معاف کر دے یا اللہ تینو ایسے نا دا واسطہ معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام نے جو کہ حضور دے نا دا وسیلہ پایا، میرے نبی دے نا دا وسیلہ پایا، حضرت عمر فاروق کہندے نے نبی پاک دے نا دا وسیلہ پایا تے فوراً ندائی آ گئی اے پیارے آدم اسا تیری توبہ قبول کر لئیے فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم۔ اسا تیری توبہ قبول کر لئیے۔ اور پتہ چل گیا عقیدہ اے مل گیا
گیا او سنیو آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے تے کیویں قبول ہوئی ہے یہ آسان نسخہ دینا چاہنا آدم علیہ السلام دی توبہ کیویں قبول ہوئی ہے میرے نبی دے نام دے وسیلے دے نال میرے نبی دے نام دا صدقہ توبہ قبول ہوئی ہے تاں دسیانے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا جدا عقیدہ ہے میرے نبی دا نام اس کا گسائیاں کر دے سچا چکے آنکھوں ذرا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد بگڑے بھی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اللہ کی قسم بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام ٹھلیانا پو میں تو بہت تھکیا پورا زور لا کے آنکھوں ذرا یہ نام کوئی کام بگڑنے اینی عقیدت تے محبت کا اظہار کرو پتہ چلے اہل سنت و جماعت عقیدہ کی ہے سادہ سنیاں دا عقیدہ ہے نبی دا نام مشکل کشائیاں کردا ہے جتے حضور دا نام آ جائے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ قبول کردا ہے دعا قبول کردا ہے جتے نبی دا نام آئے کام بن جاندا ہے تے جتے نبی دی ذات آ جائے پھر کم کیوں نہیں بن سکتا جتھے نہ آ جائے اوتھے بیڑا پار ہو جاتا ہے بگڑی بن جاتی ہے جس قبر وچ حضور نے آپ ہونا ہے آس میں ہونا ہے جب سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل آن والیو بول اس ہستی دے بارے دنیا تک کی آخدار آئے اے سوال تینوں میں نو سارے نو ہونا ہے پھر اساں نے اتھا بھی کہہ دینا ہے اے فرشتے ہو ہی پوچھ رہے ہو اسی تے دنیا تے رہ کے حضور دے نام دے بارے کہہ دے رہے ہیں وہ نبی ہے جدا نام مشکل کشائیاں کر رہا ہے اس نبی دے نام دے بارے کہہ دے رہے ہیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں کوئی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام آدم علیہ السلام نے میرے نبی دے نام دا وسیلہ پایا فوراً آواز آ گئی اے آدم اگر پہلے دن تو یار دے نام دا وسیلہ پا لیں دو تینوں انہاں چ رونا پیندا ہی انہاں چ رونا پیندا ہی نہ کیوں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے نام دا وسیلہ آدم علیہ السلام نے پیش کیتا، اللہ نے توبہ فوراً قبول کر لئی۔ تے میں ایک گل اس واسطے ضرور سنانا جدوں بھی توبہ دا مضمون آئے کہ نبی پاک دا اگر توبہ جلدی قبول کروانی چاہتے ہو نا کہ توبہ قبول ہو جائے تے پھر نبی پاک دے نام دا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ اے جی اللہ سندا نہیں، میں کہ سندا ہے، بے شک سندا ہے، اللہ سندا ہے۔ انہو علیم بذات صدور، دلاں دے خیالات تو بھی اللہ واقف ہے، مگر جدو او دے یار دا وسیلہ آ جائے نا پھر دعا رد نہیں کرتا۔ فرق انہا ہے اللہ سب دیاں دعاواں سندا ہے، قبول او دی کردا ہے جدی مرضی ہوے، جدی اپنی مرضی نال اللہ دی مرضی ہے نا جدی دعا قبول کرے نہ کرے، لیکن جدو او دے معبود دا وسیلہ آ جائے نا، اے ساڈا نظریہ ہے، اے ساڈا عقیدہ ہے، پھر وہ دعا رد نہیں جاندی، وہ دعا رد نہیں جاندی، چھیتی قبول ہو جاندی ہے، درجہ قبولیت جلدی فائد ہو جاندی ہے۔ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ دے حضور توبہ کرو، تے توبہ سچی کرو، سچی توبہ کرو۔ جس گناہ تو توبہ کیتی ہے دوبارہ وہ گناہ نہ کیتا جائے، ایدہ نہ توبہ۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام نے جو قوم نو سمجھایا اے میری قوم باز آ جاؤ، میں اللہ دا نبی بن کے آیا، تے قوم اس حد تک آ گئی، قوم مذاق اڑانا لگ پئی۔ مذاق اڑانا کسی دا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، منع کر دیتا گیا۔ کیوں؟ کسی دا مذاق اڑانا، کسی تے طنز کرنا ایک بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہے، بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہے کسی دا مذاق اڑانا۔ تو اسلام نے اس واسطے منع کر دیتا کسی دا مذاق نہ اڑاؤ، کسی دا مذاق نہ اڑاؤ۔ جڑے کسی دا مذاق اڑاندے نے یاد رکھیا جے ساڈے نبی دا فرمان ہے مذاق اڑان دا، حضور نے حکم فرمایا کہ خبردار کسی دا مذاق نہ اڑانا، منع کیتا گیا۔ قوم نہیں حضرت یونس علیہ السلام دا نہ مذاق اڑایا، جدو مذاق اڑایا یہ پھر کسی نو بھی گوارا نہیں ہوندا، تینوں میں نو گوارا نہیں، کوئی تیرا میرا مذاق اڑائے اسی غصہ کرنے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات ناگوار گزری، اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ قوم نو میں تیری طرف بلانا، اے ہن مذاق تے آ گئی ہے، ٹھٹھا کر دیئے، میرا مذاق اڑان دیئے، میرے تے طنز کر دیئے، یا اللہ اے ہدایت پانا لی نہیں جو میں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ 40 دنوں دے اندر اندر اس قوم تے عذاب نازل کر دے۔ یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے، اللہ پھر اپنے پیاریاں دیاں گلاں موڑدا نہیں۔ یونس علیہ السلام دے ہاتھ اٹھے، ان واقعہ بڑا لمبا اشارہ دینا چاہنا میں، وقت کلوز۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک خیال کیتا کہ میں اللہ دا نبی ہوں تے میری دعا قبول ہو گئی ہے، تے ممکن ہے ہن عذاب کل آ جائے، پرسوں آ جائے یا آج آ جائے، تے میں اس بستی چو نکل جانا، یہ سوچ کے نکلے سن۔ وہ پھر کشتی چ جا کے بیٹھے تے پھر وہ کشتی نے ڈولا کھادا، قرآن اندازی ہوئی وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ مچھلی دے پیٹ وچ آ گئے۔ یہ میں واقعہ سنایا ہے سارا تفصیل نہ۔ ان حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چ آ گئے تے اللہ دا حکم نہیں سی ہویا، اللہ دے حکم تو بغیر آ گئے، تا مچھلی چ پھر وہ قید پھردنی پئی۔ چاہیے اسی حکم دا انتظار کر دے، جدوں اللہ دا حکم ہوندا پھر نکل دے، اپنی مرضی نہ نکلے، مچھلی دے پیٹ تک جانا پیا، یہ حکمت انوال نے دے اندر۔ ادھر قوم چونکہ نبی دے ہاتھ اٹھے سن، عذاب دا وقت آ گیا، کالی شاہ کٹا چھا گئی، طوفانی آندھی آ گئی، مکانہ دیاں چھتاں اڑ گئیاں، درخت جڑاں اکھاڑ دوئے باہر آ گئے، ہر چیز ایک دوسری نے ٹکران لگ گئی۔ اللہ دا عذاب آ رہے ہیں، اللہ اپنی پناہ چ رکھے ہمیشہ۔ جدوں اللہ دا عذاب ہوندا ویکھیا نا، قوم ڈر گئی، ہر بندہ پریشان ہو گیا۔ کچھ سیانے بندے سن قوم دے بزرگ، انہاں ویکھیا انہاں کیا ہے، اوہ تے قوماں دیاں قوماں پچھلیاں تباہ ہو گئیاں نے، عذاب آ گیا، ہن ساڈی خیر کوئی نہیں۔ انہاں کہا کیویں بچ سکنے ہیں؟ انہاں کہا ایک گل ہے،
جلدی کرو سارے سجدے چ پہ جاؤ ساری قوم کی کرے سجدے چ پہ جائے اللہ دے حضور سچی توبہ کر لو توبۃ نصوحا پکی توبہ کر لو اس قوم نے نہ گڑ گڑانا شروع کیتا واقعی وہ ساری قوم سارا کو چھڑ کے نہ سجدے چ پہ گئی رون لگ پئی ساری قوم بچے رو رہے نے بڈھے رو رہے نے بچے مائیاں رو رہی نے عورتاں بندے سارے رو رہے تے تہڑا مار مار کے روئے یا اللہ ایک باری معافی دے دے آج تو بعد اسی تیرے نبی دی نافرمانی نہیں کریں گے بات یہ کہ اس قوم نے سچے دل نہ توبہ کی تھی فارمیلٹی پوری نہیں سی کی رسمن نہیں سی سچی توبہ کی تھی جدو سچی توبہ کی تھی قرآن اس پورے واقعہ رو بیان کر رہے ہیں اللہ فرماندہ ہے اساں اس تو پہلے جدے جدے تے عذاب بھیجیا پھر اٹھایا نہیں قومہ دیاں قومہ تباہ ہو گئیاں لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا مختلف قومہ تے عذاب ہوندے رہے تباہ ہو گئی قومہ اللہ نے واپس نہیں اٹھایا قرآن اندہ ہے الا قوم یونس ایک یونس علیہ السلام دی قوم ہے کشفنا انہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الہین ایک یونس علیہ السلام دی قوم میں جدی تیسا عذاب بھیجیا تے اٹھا لیا کیوں کہ انہاں سچے دل نہ توبہ کر لے توبہ دی پاور سمجھ دیو توبہ دی طاقت کی ہے عذاب آیا ڈال گیا اللہ نے اٹھا لیا توبہ دی وجہ تو میں تے پھر جملہ کہاں گا اگر وہ پہلیاں قومہ سچے دل نہ توبہ کرن تے اللہ انہوں نے معاف کر دے تے جڑا ہووے ہو دے محبود امتی او اگر توبہ کرے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے تے پھر کیویں نہیں ہو سکتا کہ اللہ انہوں معاف نہ کرے اللہ تے فرماندہ ہے میں لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کدے نا امید نہ ہونا میری رحمت دے دروازے کھلے نے آت صحیح پلٹ کے آت صحیح اپنے گناہوں دی معافی طلب کر دوستو بزرگوں بھائیوں حقیقت یہی ہے جدوں دی دنیا بنی ہے اے ویکھ لو او پرانے بزرگ دور نہیں صرف اپنی مسجد سے نظر مارو میں خود ویکھی وہ بزرگ جڑے آج نظر نہیں آ رہے تو سب بھی دیکھے ہونگے بہت سارے ایسے چہرے نے جڑے سارے درمیان موجود ہی نہیں ہیں اگر وہ ٹر گئے دنیا فانی چھوڑ اساں بھی مر جانا ہے زندگی اپنے آپ نو بدلو کنی کہ دیر تک اسی جھوٹ بولا آخر ہر چیز دی ایک لمٹ ہوتی ہے اسی کننا کے چر نمازہ ضائع کرانگے کننا چر اسی سود دا کاروبار کرانگے کننا چر اسی شراب نوشی کرانگے کننا چر اسی جناب توکھے کرانگے فراڈ کرانگے چوریاں کرانگے ڈاکے ڈالانگے زنا کرانگے شرابہ پیانگے کننا چر اسی یہ گناہ کر دے رہا آج ویلا ہے اللہ نے طاقت دیتی ہے جوانی دیتی ہے حسن دیتا ہے اس طاقت نو اور غلط دا استعمال نہ کرو بلکہ آؤ اس طاقت نو اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے استعمال کرو نماز پڑھو نماز بہت ضروری نماز تو بغیر گزارا نہیں بعض بندے سمجھتے ہیں فضائل اپنی جگہ تے فضیلت اپنی جگہ تے لیکن نماز تو بغیر گزارا نہیں جائے یہ اللہ نے ایک بری نہیں کیا دو بری نہیں اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے سب تو پہلا اپنی زندگی انقلابی لے آؤ اے شبان دے دن گزر رہے ہیں رمضان آ رہے ہیں تیاری کرو ہون تو سب تو پہلے انقلاب تو ہڑی زندگی چاہیے آوے کہ اسی انشاءاللہ اے ارادہ کرو آج ہی ارادہ کرو جمعہ مبارک دیاں بابرکت کڑیاں گزریاں نے کئی روزے دار بیٹھے نے ماشاءاللہ کئیاں نے روزے رکھے نے انہاں نو شامل کرنے اللہ انہاں دے روزے نو قبول کرے تے انہاں دے روزے دا صدقہ اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے آج ارادہ کرو سارے اپنے میں یہ نہیں کہنا کہ اس گل تے ہاتھ کھڑا کرو یا وعدہ کرو نہیں میں صرف ایک مانگا اپنے اندر نیت کرو پکی نیت کرو کہ میں آج تو بعد کوئی نماز نہیں چھوڑا میں آج تو بعد انشاءاللہ 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرنے دی کوشش کرا وہ انشاءاللہ
میں اج تو نیت دا بھی اجر ملدا ہے اسلام دے اندر نیت دا بھی اجر ملدا ہے اچھی نیت تے ثواب ملدا ہے نیت کرنی ہے یا اللہ میں اج تو بعد پیچھے جنیاں غلطیاں ہوئیاں کوتاہیاں ہوئیاں گناہ ہوئے یا اللہ جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں دے اندر میں تیری بارگاہ وچ سچے دل نہ توبہ کرنا سچے دل نہ تیری بارگاہ وچ معافی منگنا یا اللہ پچھلے سارے معاف کر دے آج تو بعد میں کوشش کراں گا کہ میں گناہ نہ کراں یا اللہ میں 5 وقت دا نمازی بنا اللہ اپنا فضل میری زندگی وچ شامل حال ہمیشہ رکھے سب تو پہلے نماز دی روٹین سیدھی کرو سب تو پہلے اپنی نمازاں دی روٹین سیدھی کرو اگر فجر قضا ہوندی ہے روٹین بناؤ اپنے سوم دا نظام بدلو فجر دی نماز آج تو ہون تو آغاز کر دیو جمعہ شریف دی نماز مکمل ہوئے اگو عصر دی نماز دا وقت آئے عصر دی نماز کوشش کرو با جماعت مسجد اندر جا کے ادا کرو مغرب دی نماز پڑھو پھر عشاء پڑھو پھر نیت کر کے سومو کہ انشاءاللہ میں فجر دی نماز ضرور پڑھاں گا لو جڑے آندے نے سویرے جاگ نہیں ہوندی نسخہ میں دینا یہ نیت کر کے سو جو میں انشاءاللہ سویرے فجر دی نماز با جماعت ادا کراں گا تسی سچی نیت کر کے سو جو تو جاگ آ جائے لو ازما کے بے آج ہی ازمایا کل نہیں آج ہی ازمایا اللہ خیر و فیت دا وقت لے آئے سارے نو زندگی عطا کرے لمبی زندگی عطا کرے حضور دے ذکر دا صدقہ تسی آج رات سون لگے نا لیکن ہن عصر پڑھنی ہے مغرب پڑھنی ہے عشاء پڑھنی ہے پڑھ کے نا عشاء تے تسا اے نیت کر کے سونا ہے کہ میں انشاءاللہ صبح فجر دی نماز با جماعت ادا کرنی لو نیت کر کے نا تے پھر میں نے دسیا جے کی رزلٹ نکل رہا ہے اللہ کرے کہن دا مقصد صرف ہے کہ اسی نمازی بن جائیے نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں جے نماز تو بغیر چھٹکارا بھی نہیں جے یہ بڑا خاص عمل جے اللہ بلاندہ ہے بندے آ جا مالک بلاندہ ہوئے تے بندہ نہ جائے تے مالک ناراض نہیں ہوئے گا فیکٹری چ بندہ ملازمت کردا ہوئے مالک بلاوے انہوں ایک وری بلاوے او نہ آوے دوجی وری بلاوے تے تیجی وری کیوں نہ دوا ہو جا مینوں بندے اور تھوڑے نے اور بندے بڑے میرے کول لیکن صدقے جائیے اللہ پاک دی شان تو جڑا سانو پھر موقع دیندا ہے او بندے ہونی آ جا ہون ویلا ہی ہونی آ جا تا دم آخر رحمت دیاں آوازاں ہوندیاں نے آؤ اونا اللہ دیاں رحمتاں نو سمیٹیے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جے اسامہ کدو مک جانیاں نے ہوئے نامور بے نشان کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کدی نہ قبرستان جایا کرو قبرہ والے نو ویکھیا کرو اے دے نال نا بڑا کچھ سیکھنا ملدا ہے کدی قبرستان چ جایا کرو ٹائم کٹ کے نا تھوڑا جا تے قبرستان جا کے نا بس تھوڑی دیر واسطے تے چپ کر کے نا قبراں دا مشاہدہ کریا کرو ویکھیا کرو اے کون ہے بس پھر تھوڑی دیر ہوئے گی تیری کایا پلٹنا شروع ہو جائے اللہ کرے اسی نمازی بن جائیے